میں جھوٹ نہیں بول رہا، نتیا گلی کی اس رات نے میری زندگی بدل دی۔ رات 2:45 پر ہماری گاڑی خود رک گئی، انجن بند، لائٹس بلنک، اور جب میں نے ریئر مرر میں دیکھا، سڑک پہ کوئی نہیں تھا، لیکن بیک سیٹ پر کوئی بیٹھ چکا تھا۔ یہ واقعہ پچھلے سال سردیوں کا ہے۔ میں اور میرے 3 دوست عدیل، حمزہ اور سمی مری سے نتیا گلی جا رہے تھے۔ پلان سمپل تھا، سنو فال انجوائے کرنی ہے، رات وہیں رکنا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس رات کوئی اور بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ شام تک سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی رات گہری ہوئی، فوگ اتنی گھنی ہو گئی کہ ہیڈ لائٹس بھی آدھا راستہ ہی دکھاتی تھیں۔ روڈ سنسان، نیٹ ورک ڈیڈ، ریڈیو پر صرف سٹیٹک ساؤنڈ۔ عدیل نے مذاق میں کہا، بھائی یہ جگہ تھوڑی کریپی نہیں لگ رہی؟ میں ہنسا، یار چل کرو، بس فوگ ہے، لیکن اندر سے پتہ نہیں کیوں عجیب سا فیل آ رہا تھا۔ آگے ایک پرانا بورڈ نظر آیا، پینٹ اتر چکا تھا، مشکل سے لکھا ہوا تھا، رات کو نہ رکنا۔ ہم سب نے دیکھا، پھر نظر انداز کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی اچانک ہیوی سی فیل ہونے لگی، جیسے کسی نے پیچھے سے پکڑ لی ہو۔ سپیڈ کم ہو گئی، ایکسیلریٹر دبانے کے بعد بھی رسپانس سلو ہی تھا۔ حمزہ نے کہا، بھائی گاڑی میں ویٹ زیادہ لگ رہا ہے کیا؟ میں نے مرر دیکھا، کچھ نہیں۔ پھر 2 سیکنڈ بعد دوبارہ دیکھا، اس دفعہ مجھے لگا کہ بیک سیٹ پر کوئی ہلکا سا شیپ بنا ہوا ہے، جیسے کوئی گیلی سی شیڈو ہو۔ میں نے ترنت پیچھے مڑ کر دیکھا، سیٹ خالی۔ شاید آنکھوں کا دھوکہ ہے، میں نے خود کو سمجھایا۔ اچانک گاڑی کے اندر ٹمپریچر گر گیا، سانس سے دھواں نکل رہا تھا، ونڈوز پر فوگ جمنے لگی۔ پھر ایک ہلکی سی آواز آئی، بالکل دھیمی، مجھے یہاں سے لے چلو۔ ہم سب چپ، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ سمی نے دھیرے سے کہا، کس نے بولا؟ کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ جی پی ایس آن کیا، لیکن میپ فریز۔ 5 منٹ بعد ہوش آئے کہ ہم وہی روڈ پھر سے کراس کر رہے ہیں۔ شاید ہم کسی لوپ میں پھنس چکے تھے۔ وہی بورڈ، رات کو نہ رکنا، پھر سامنے آیا۔ اس دفعہ کسی نے مذاق نہیں کیا۔ عدیل نے سیدھا کہا، بھائی یہاں سے نکلتے ہیں ابھی۔ میں نے سپیڈ بڑھائی، لیکن گاڑی پھر سلو، اور اس دفعہ ریئر مرر میں کلیئر نظر آیا، بیک سیٹ پر کوئی بیٹھا تھا، لمبی سی شیپ، بال چہرے پر اور آنکھیں بالکل کالی۔ وہ سیدھا مجھے دیکھ رہی تھی یا دیکھ رہا تھا مرر کے تھرو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، تم لوگ دیر سے آئے ہو۔ میں نے زور سے بریک لگائی، گاڑی رک گئی، انجن بند، لائٹس بلنک۔ ہم سب باہر نکل گئے۔ ٹھنڈ اتنی کہ ہاتھ سن ہو رہے تھے۔ برف پر صرف ہمارے فٹ پرنٹس تھے، لیکن گاڑی کے پچھلے دروازے تک کچھ اور نشان بھی جا رہے تھے، واپس نہیں آ رہے تھے، صرف گاڑی تک آئے تھے۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اسی وقت گاڑی کے اندر سے ہلکی سی ہنسی آئی۔ ہم سب جم گئے۔ سمی نے کہا، بھائی اندر کوئی ہے؟ میں نے ہمت کر کے پچھلا دروازہ کھولا۔ سیٹ گیلی تھی، برف پگھلی ہوئی، اور بیچ میں بالکل کلیئر بیٹھنے کا نشان۔ اس نشان کے پاس انگلی سے لکھا ہوا تھا، رکو۔ اسی وقت میرے کان کے بالکل پاس ایک پھسپھسانے کی آواز آئی، اب تم نہیں جا سکتے۔ میں پیچھے مڑا، کوئی نہیں، لیکن ہوا میرے بالکل قریب سے گزری، جیسے کوئی یہاں سے گزرا ہو ابھی۔ ہم نے بنا سوچے سمجھے گاڑی سٹارٹ کی، اس دفعہ انجن ترنت آن، جیسے کسی نے اجازت دے دی ہو اس کو۔ ہم سیدھا ڈرائیو کرتے رہے بنا پیچھے دیکھے۔ جب فائنلی سٹی لائٹس نظر آئی، تب جا کر سانس آئی۔ اس رات کے بعد ہم کبھی نتیا گلی واپس نہیں گئے، اور آج بھی جب رات کو ڈرائیو کرتا ہوں، ریئر مرر میں دیکھنے سے پہلے دل تیز تیز دھڑکتا ہے، کیونکہ مجھے ڈر ہوتا ہے کہیں اس دفعہ بیک سیٹ پر کوئی سچ میں بیٹھا نہ ہو۔